حسن سلوک انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کے اعمال ہیں۔ اعمال ہی پر اس کی بلندی و پستی، اس کی ترقی و تنزلی، اس کی مقبولیت و نامقبولیت کا دار و مدار ہے۔ اعمال ہی انسان کو بام عروج پر لے جاتے ہیں اور اعمال ہی اس کو ذلت و تباہی کے گڑھے میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہی حال اجتماعی زندگی کا ہے۔ اگر کسی قوم کے افراد کی اکثریت حسن عمل کی سرمایہ دار ہوگی تو وہ قوم ترقی و عروج کی بلندیوں کو چھو لے گی، اور جس قوم کے افراد حسن عمل سے محروم ہوں گے وہ قوم ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف جائے گی۔ یہ وہ بات ہے جس کو علوم عمرانی کے ماہر بھی تسلیم کرتے ہیں اور جس کی گواہی میں تاریخ کے اوراق بھی صف باندھے کھڑے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ضابطۂ حیات عطا فرمایا ہے، جس سے زیادہ جامع اور مکمل کوئی دستور حیات، کوئی ضابطۂ عمل اور نظام اخلاق آج تک پیش نہیں کیا جا سکا، اور مسلمان کی حیثیت سے ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ آئندہ بھی پیش نہیں کیا جائے گا۔ اسلامی نظام عمل میں جہاں انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق مکمل و مفصل ہدایات موجود ہیں، وہ یک نمونہ کامل محفوظ ہے، وہیں زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں اور معمولی معمولی گوشوں کو بھی ہدایات کی روشنی سے منور کر دیا گیا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی کو خوشگوار اور کامیاب بنانے کے لیے بڑی کارآمد اور کارگر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ مسلم ترمذی۔ اخلاق کا تعلق پوری زندگی اور زندگی کی تمام سرگرمیوں سے ہے، لیکن ہم اس وقت اخلاق کے صرف اس پہلو کو پیش کر رہے ہیں جس کو عرف عام میں خوش اخلاقی یا خوش خلقی کہتے ہیں، اور اس کا تعلق دوسروں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ سے ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترجمہ: ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے احسان فرض کیا ہے، قبل بھی کرو تو حسن کے ساتھ، ذبح بھی کرو تو حسن کے ساتھ۔ ابن ماجہ۔ یعنی اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ آدمی جب کوئی کام کرے تو خوش اسلوبی سے کرے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جو بکری کو گرا کر اس کے چہرے پر پاؤں پر اپنا پیر رکھے ہوئے چھری کو تیز کر رہا تھا، اور بکری اس کے اس عمل کو دیکھ رہی تھی۔ حضور اللہ نے فرمایا، کیا یہ بکری ذبح کرنے سے پہلے نہ مر جائے گی؟ کیا تم اس کو دوہری موت دینا چاہتے ہو؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین تھی حسن سلوک کے لیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حسن سلوک کی اہمیت زندگی میں کس قدر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز زندگی اپنی امت کو سکھایا، اس میں اچھے برتاؤ اور خوش خلقی کو اتنا اہم مقام حاصل ہے۔ حسن سلوک ایسی چیز ہے جس کا اظہار ہر وقت، ہر موقع پر، ہر شخص سے ہو سکتا ہے۔ روزانہ صبح سے شام تک سینکڑوں آدمیوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، کسی سے سرسری ملاقات ہوتی ہے،
اور کسی سے تفصیلی گفتگو اور تبادلہ خیال ہوتا ہے، کسی سے صرف سلام دعا ہی تک بات پہنچتی ہے، لیکن ان سب میں آپ کا طرز عمل اور برتاؤ ظاہر ہوتا ہے۔ اچھا برتاؤ ہوگا تو وہ بھی نمایاں ہوگا اور اپنے اثرات چھوڑے گا، برا سلوک ہوگا تو اس کا اظہار بھی ہو کر رہے گا اور اس کے نتائج بھی نمایاں ہوں گے۔ چلتے چلتے محض سلام کرنے اور مزاج پوچھنے کے انداز ہی سے مخاطب کے ساتھ آپ کے رویے اور سلوک کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ مسکراتا ہوا چہرہ حسن اخلاق کا بہترین مظہر ہے۔ کسی کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر بشاشت کا آ جانا، اس پر آپ کی توجہ اور اس سے آپ کے تعلق خاطر کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، اور یہ بھی حسن سلوک ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ ان کے ملنے سے آپ کو خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ بتائیے انسانیت کا اس سے زیادہ پاس کس کو ہوگا، اور انسانی نفسیاتی کا لحاظ اس سے زیادہ کسی مصلح کسی رہنما نے رکھا ہوگا۔ باہم اخوت و محبت اور یگانت کے ایسے سکتے آپ کو کہاں ملیں گے؟ یہ ظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں اور اکثر دور رس نتائج پیدا کرتی ہیں۔ تعلقات بنانے اور بگاڑنے، رشتوں کو توڑنے اور جوڑنے میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا بڑا دخل ہوتا ہے، بلکہ اکثر ہم باتوں کے مقابلے چھوٹی چھوٹی باتیں ہی انسانی تعلقات پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ حسن سلوک انسان کو وہ طاقت اور وہ کشش عطا کرتا ہے جس سے وہ دلوں کو مسخر کر لیتا ہے اور انسان کی سچی خدمت انجام دیتا ہے۔ ایک میٹھا بول بعض وقت مایوس و دل شکستہ انسان کو ولولہ تازہ عطا کرتا ہے، ہمت افزائی کا ایک جملہ حوصلوں کو بلند اور عزم کو جوان کر دیتا ہے۔ یہ سب حسن سلوک کے کرشمے ہیں۔